راہ ایمان. Don't forget to subscribe our channel. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، عزیزان گرامی، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، قرآن کریم کے اندر دو لفظ آئے ہیں، قرآن میں حدیث میں، اتباع اور اطاعت. دونوں کے معنی ایک ہی ہیں لیکن تھوڑے سے فرق کے ساتھ. اتباع میں خاص بات یہ ہے کہ کسی آدمی کا کسی آدمی کے پیچھے چلنا بغیر سوچے سمجھے، اس کو اتباع کہتے ہیں. تو قرآن کریم نے سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگنے کی دعوت دی ہے لفظ اتباع کے ساتھ. یہ مت دیکھو کہ اس میں کیا فائدہ ہے، کیا نقصان ہے، حضور نے یہ کیوں فرمایا، حضور کی زندگی کا عمل، اس میں دنیا کا کیا فائدہ ہے، آخرت کا کیا فائدہ ہے. بغیر اس کی جانکاری حاصل کیے ہوئے حضور نے کیا ہے، کرنا ہے بس. اس کو کہتے ہیں اتباع، اس کو کہتے ہیں اتباع. اور صحیح معنوں میں وہ مسلمان ہے جو اس صفت اور اس وضاحت کے مطابق اپنی زندگی کو سرکار کے رنگ میں رنگنے کی کوشش کرتا ہے. باقی یہ بات تو اپنی جگہ پر حقیقت ہے کہ سرکار کا کوئی عمل، بلکہ سرکار تو سرکار ہیں، نبیوں کی ساری زندگی، ان کا ہر عمل وہ فطرت سے الگ نہیں ہے. ان کے ہر عمل کے اندر، چاہے وہ جانتے ہو نہ جانتے ہو، دنیا جانتی ہو نہ جانتی ہو، ان کے ہر عمل میں دین کا، دنیا کا، جسمانیت کا، روحانیت کا فائدہ ہی فائدہ ہے. اس پر کوئی دو رائے نہیں ہے. حضور تو حضور ہیں، تمام نبی ہر اعتبار سے کامل اور مکمل بنا کر حضرات انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا. حضور نے جو کپڑا پہنا وہ کپڑا، جو کھانا کھایا وہ کھانا، جو پیا سرکار نے وہ پینا، جو روٹی کھائی، جیسی روٹی کھائی، وہ انسان کے لیے مفید ہی مفید ہے. اس کے علاوہ جو آپ کھاتے ہیں، اس میں فائدے بھی ہیں، نقصان بھی، فائدے بھی ہیں، نقصان بھی. اور حضور نے جو طریقہ بتایا اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے. مثال کے طور پر حدیث میں بار بار یہ بات آتی ہے کہ سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں داخل ہونے کی دعا بھی بیان فرمائی. اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا بسم اللہ خرجنا. یہ دعا ہے
گھر میں داخل ہونے کے وقت ہر مسلمان کو یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہ ماشاءاللہ کوئی ایک آدھ پڑھتا ہو، لیکن عام طور پر مسلمان آج اس عمل سے دور ہیں، حالانکہ فائدہ اتنا زبردست ہے کہ جس کو انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ یہ بات آپ حضرات کے سامنے آئی، جب بسم اللہ اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا بسم اللہ خرجنا پڑھ کر مسلمان گھر میں داخل ہوتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ اس گھر میں ہمارا بسیرا نہیں ہے، اس گھر میں میرے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ تو کہنے کو بہت آسان بات ہے، سننے کو بہت آسان بات ہے، لیکن تنہائیوں میں بیٹھ کر میں اور آپ سوچوں تو یہی ایک عمل اگر ہم کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے گھر کے سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ گھر کے مسئلے تمام جو پیچیدہ ہیں ہمارے اور آپ کے، وہ در حقیقت اس دعا اور اس سنت پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے، کہ ہم کیا جاتے ہیں، ہم سے ایک قدم آگے شیطان اندر داخل ہو رہا ہے، اور شیطان جب اندر داخل ہے تو شیطانی کرے گا۔ پھر شیطان جب گھر میں ہم سے ایک قدم آگے بڑھ کر نکل گیا ہے تو شیطان اپنا کام کرے گا ہی۔ تو جتنے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں گھروں میں، وہ در حقیقت حضرت محمد رسول اللہ کے اس ایک عمل کو چھوڑنے کی وجہ سے ہے۔ تو جو مسلمان یہ دعا پڑھتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ ہمارا یہاں ٹھکانہ نہیں ہے، اور روایتوں میں بات لکھی ہے کہ جو آدمی کھانے کے وقت بسم اللہ کہہ کر کھانا شروع کرتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ یہاں نہ ٹھکانہ ہے نہ کھانا ہے، نہ طعام ہے نہ قیام ہے، کھانا بھی نہیں ہے اور بورڈنگ بھی نہیں، کیا کہتے ہیں اس کو، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ تو ایک ایک سنت کو آپ لے لیں تو اس میں ایسے بڑے بڑے فائدے ہیں کہ ہماری اور آپ کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ حدیث پاک کو نقل کیا ہے علماء نے، من حفظ سنتی اکرمہ اللہ باربع خصال، جو آدمی سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی حفاظت کرتا ہے، اللہ مجھے بھی آپ کو بھی سب کو عمل کی توفیق دے۔ فرمایا کہ جو لوگ حضور کی سنتوں کو جان کر اس سنتوں کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ پاک ان کا 4 خوبیوں سے کرام کرتے ہیں۔ اکرمہ اللہ باربع خصال، اللہ اس بندے مومن کا 4 طرح سے کرام کرتے ہیں۔ سب سے پہلا اکرام حدیث میں فرمایا، المحبت فی قلوب البررہ، المحبت فی قلوب البررہ۔ پہلا اکرام یہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک اس بندے کی محبت نیک لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں۔ دنیا میں جو نیک لوگ ہیں ان سے محبت کرنے والے ہم سب ہیں، لیکن کوئی نیک آدمی میرے اور آپ سے محبت کرے بہت بڑی بات ہے۔ اللہ سے محبت کرنا یہ بہت 2 نمبر کی بات ہے، نچلے درجے کی ہے۔ اللہ اس بندے سے محبت کرے بہت اونچی بات ہے، اللہ محبت کرے بہت اونچی بات ہے۔ میں اور آپ اللہ سے محبت کریں تو کریں گے، نہیں کریں گے تو کیا کریں گے پھر؟ اس سے اونچی بات یہ ہے کہ اللہ کسی بندے سے محبت کرے۔ تو نیک لوگوں سے محبت تو آج تو بے ایمان بھی کہتے ہیں، ہم اور آپ تو خواجہ معین الدین چشتی کہتے ہیں، لیکن بے ایمان جو ہے وہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کہتے ہیں، نظام الدین اولیاء کہتے ہیں، لیکن ٹرینوں پر دیکھو سب سے پہلے یچ لکھا ہوا ہے۔ وہ لکھنے والے مسلمان نہیں ہیں، وہ لکھنے والے میرے اور آپ کے دشمن ہیں، میرے اور آپ کے جان کے دشمن ہیں، میرے اور آپ کے ایمان کے دشمن ہیں، لیکن ٹرین پر سب سے پہلے لکھا ہوا یچ، کیا مطلب؟ حضرت نظام الدین ایکسپریس، حضرت نظام الدین ایکسپریس۔
تو جو لوگ سنت کا اہتمام کرتے ہیں تو بے دین نیک لوگوں کے دلوں میں بھی ان لوگوں کی اللہ محبت ڈال دیتے ہیں. المحبت فی قلوب البررہ، جو سنتوں کا اہتمام کرتے ہیں. اور فرمایا کہ دوسرا انعام یہ فرماتے ہیں الحیبۃ فی قلوب الفاجرہ، جو دنیا میں بے ایمان ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا کھا کر ان کی نمک حرامی کرتے ہیں، ان کے قلوب میں ایسے مسلمانوں کی جو سنت پر گامزن ہیں، سنت پر اپنے آپ کو کھڑا کیے ہیں، ان کی ہیبت بچھا دیتے ہیں، ان کی ہیبت بچھا دیتے ہیں. آج مسلمانوں کی صورتحال یہ ہے کہ سبزی میں کیا کہتے ہیں، گاجر اور مولی کی تو قیمت بڑھ رہی ہے. آج تو بہت قیمت بڑھ گئی. کسی نے کہا کہ آج کل بھنڈی کی قیمت جو ہے 70 روپے 80 روپے کلو ہو گئی. یہ جو 5 روپے 2 روپے 3 روپے کلو ملنے والی چیز آج 60 اور 70 روپے کلو اور پاؤ کلو 30 روپے بک رہی ہے. ان کی قیمت تو بڑھ رہی ہے، لیکن اسلام مسلمان کی ہیبت اور مسلمان کا رعب بے ایمانوں کے دل سے قلوب سے نکل گیا. جانوروں سے بھی بدتر ان کے ساتھ سلوک کیا جانے لگ گیا. اس کی بنیادی وجہ اور کچھ نہیں ہے، بنیادی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے سرکار کے طریقے زندگی سے اپنی زندگی کو ہٹا لیا. حضرت محمد رسول اللہ کے ہر عمل میں ایک ایسی طاقت و قوت اللہ نے رکھی ہے کہ جس کے اوپر مسلمان اپنے آپ کو کھڑا کر دے تو اللہ قدرتی طور پر قدرتی نظام چلائیں گے اور ان کے دلوں کو مرعوب کریں گے. والحیبۃ فی قلوب الفجرہ، تو حیبت بے ایمانوں کی دلوں میں حیبت مسلمانوں کی اسی وقت آ سکتی ہے جب مسلمان حضرت محمد رسول اللہ کی سنتوں کو اپنے زندگی کا جزو لا ينفق بنا دے. جس طرح سے صحابہ نے کہا کہ حضرت حذیفہ سے کسی نے کہا کہ یہاں کے لوگ اس طرح سے دسترخوان پر گرے ہوئے لقمے کو اٹھا کر کھانے کو عیب سمجھتے ہیں، اس دسترخوان پر گرے ہوئے لقمے کو اٹھا کر کھانے کو عیب سمجھتے ہیں، لہٰذا آپ ایسا نہ کہیں. تو کیا کہا صحابی رسول نے، اترک لہؤلاء الحمقاء حبیب سنتی حبیبی، ان بیوقوفوں کے ناہنجاروں کی وجہ سے میں اپنے محبوب حضرت محمد رسول اللہ کی سنت کو چھوڑ دوں. یہ سمجھتے رہے لیکن میں تو محمد رسول اللہ کا غلام ہوں. تو آج سنتوں سے امت ہٹ رہی ہے. مسلمانوں کے جوانوں کے بال دیکھو، سر کے بال دیکھو، ان کی لباس دیکھو، ان کا چہرہ مہرہ دیکھو، ان کا کھانا اٹھنا بیٹھنا دیکھو. یہ غیر شرعی طریقے رائج ہوتے جا رہے ہیں دینداروں کے گھرانے میں. نمازی اور دیندار گھروں میں بھی غیر اسلامی طریقے رائج ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو جس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ بے ایمانوں کے دلوں سے مسلمانوں کی ہیبت ختم ہو جائے گی. بلکہ ہیبت کیا ختم ہوگی، مسلمان ہی ان کے دلوں میں بے ایمانوں کی ہیبت چھا گئی. آج مسلمانوں کے دلوں میں بے ایمانوں کی ہیبت چھا گئی، مرعوب ہو گئے. اب ہم سب مرعوب ہو گئے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہم لوگ دن بدن ہٹتے چلے جا رہے ہیں. اور پھر فرمایا کہ چوتھا انعام یہ ہوگا والساعۃ فی الرزق، کہ سنتوں پر اپنی زندگی کو کھڑا کر دو اور اس کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے اکرام میں انعام پاؤ کہ تمہاری روزی میں وسعت پیدا کر دیں گے. جس کے لیے دن کو رات، رات کو دن کر رہے ہیں، بھاگا بھاگی کر رہے ہیں، چھوٹے بڑے سب کوششیں کر رہے ہیں لیکن مسائل کے حل ہونے کو تیار نہیں. فرمایا ایک کام کر لو، تم اپنی زندگی کو سرکار کے رنگ میں رنگنے کی کوشش کرو، اللہ کی طرف سے تمہارا اکرام ہوگا. اکرمہ اللہ، اللہ تمہارا اکرام کریں گے، تمہاری روزی میں برکت دیں گے، تمہاری روزیوں میں برکت دیں گے. یہ تو روایت تو پوری سنتوں کے متعلق ہے. بعض روایتوں میں یہ بات لکھی ہے ایک سنت کا انعام یہ ہے کہ روزی میں برکت. تم ایک سنت کو اپناؤ تو تمہاری روزی میں برکت ہوگی.
تو تیسرا اکرام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَالسَّعَةُ فِي الرِّزْقِ، رزق میں برکت ہوگی. تم اپنی زندگیوں میں سرکار اور اللہ کے محبوب حضرت محمد رسول اللہ کے طریقوں کو جانو اور اسے اپنی عملی زندگی میں لانے کی کوشش کرو. تو فرمایا کہ روزی میں برکت ہوگی. اور روزی کا مطلب صرف ایک ہی چیز نہیں ہے کھانے پینے کی چیزیں اچھی مل جائیں، اس کا نام رزق نہیں ہے. اس کا نام رزق نہیں ہے. رزق کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری اولاد میں برکت ہو، تمہاری کمائی میں برکت ہو، تمہارے گھروں میں گھر تمہارے کشادہ ہو جائیں اور تمہاری صحت میں ترقی ہو. یہ ساری چیزیں رزق کے اندر داخل ہیں. یہ ساری چیزیں رزق کے اندر داخل ہیں. اور فرمایا چوتھی چیز فرمایا الثقۃ فی الدین، کہ تمہیں دین پر مضبوطی اسی وقت ملے گی جب تم رسول اللہ کے طریقے کو جان کر اس پر اپنے آپ کو کھڑا کرنے کی کوشش کرو گے. تو اس بے دینی کے ماحول میں، اس دجالی دور میں تمہاری ایمان کی حفاظت ہوگی، تمہاری ایمان کی حفاظت. اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ سنت کا جو جتنا زیادہ اہتمام کرتا ہے حسن خاتمہ کا اس کے لیے اتنا ہی زیادہ گمان یقین ہے کہ جو سنتوں پر اپنی زندگی کو کھڑا کرتا ہے موت کے وقت اسے کلمہ نصیب ہوتا ہے. بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی دولت ہے. اس لیے آج کے اس پرفتن زمانے کے اندر میرے اور آپ کو دنیا بھی بنانی ہے اور آخرت بھی بنانی ہے. دنیا سے ہٹ کر کوئی زندگی نہیں ہے. کشتی تو پانی میں ہی چلے گی، بغیر پانی کے کشتی چل ہی نہیں سکتی. دنیا میں رہنا ہے، دنیا کے وسائل اور دنیا کے حالات اور دنیا کے مسائل سے نمٹتے ہوئے ہمیں زندگی گزارنی ہے. تو دنیا بھی بہتر بنے گی اور آخرت بھی بہتر بنے گی اسی وقت جب کہ ہم اور آپ حضرت محمد رسول اللہ کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو رنگنے کی کوشش کریں گے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو لوگ سنت نہیں